باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول النبی الأمی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو كان الحسن شخصا لكانت فاطمہ بل ہی اعظم۔ صلوات پڑھنے محمد وآل محمد۔ خمسہ مجالس کی یہ تیسری مجلس، جس میں جو شب ہے اس شب کی مناسبت ایک الگ سے بھی ہے، جسے شب ولادت امام سجاد علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ کے یہاں معلوم نہیں یہ روایت وہ ہے یا 5 شعبان والی ہے، بہرحال ابھی خبر ملی کہ یہ بھی ہے اور شاید یہی زیادہ ہے۔ ہماری طرف تو یہی 15 جمادی الاولیٰ روز ولادت امام سجاد علیہ السلام ہے، اور اس لیے کوشش یہ کروں گا کہ ان دونوں مناسبتوں کو عرض کیا جائے، تبرکاً دونوں فضائل اور مصائب بھی اسی سے ربط دیتے ہوئے پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک صلوات کا سہارا دیں۔ نبی کریم کی حدیث مبارکہ کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے، جس میں نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمام نیکیوں کو کوئی ایک صورت دے دی جائے تو وہ فاطمہ بنتی، بل ہی اعظم، بلکہ فاطمہ تمام نیکیوں سے کہیں بالاتر ہے، اس لیے کہ نیکیاں ان کے در پہ آ کے نیکیاں کہلاتی ہیں۔ وہ کوئی نیکی ہے ہی نہیں جس نے یہاں سے اپنی فضیلتوں کو نہ چنا ہو۔ ہر فضیلتوں کی معراج، ہر نیکیوں کا کمال در سیدہ ہے۔ وہ ایک در ہے کہ ہمارے یہاں اگر کسی خاندان میں کوئی ایک اسپیشل انسان نکل جائے تو نسلیں اس کا تذکرہ کرتی ہیں۔ کوئی ایک ڈاکٹر ہو جائے، بہت بڑا سرجن ہو جائے، دور دور کے رشتہ دار بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، فلاں صاحب ہمارے رشتہ دار ہیں۔ کوئی ایک بڑا عالم کسی کے خاندان میں ہو جائے، نام نہ ہونے سے پہلے کوئی رشتہ داریاں بتاتا بھی نہیں، لیکن جب شہرت ہو جاتی ہے تو دور دور کے رشتہ دار بھی قربت دکھانے لگتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اگر ایک ایسا نکل آئے، سب کے لیے فخر ہوتا ہے، ہر انسان کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے کہ ہمارے خاندان کے فلاں صاحب ہیں، ہمارے راجولہ کے فلاں صاحب ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں۔
کمال اس در کا ہے جس در پہ ایک کمال نہیں بلکہ اگر نسلیں آگے بھی بڑھتی جائیں تو پہلا بھی محمد ہے، دوسرا بھی محمد ہے، تیسرا بھی محمد ہے، ایک ساتھ اس خاندان میں 11 محمد آ رہے ہیں فاطمہ کے بعد۔ کیا کمال ہے اس تربیت کا، کیا کمال ہے اس در کا۔ لیکن شاہزادی کونین اپنی اولاد پہ افتخار نہیں کرتی ہیں، ہے افتخار کی جگہ، یہ دنیا افتخار کرتی ہے، بلکہ اس کے الٹا ہوتا ہے۔ ساری کائنات جس پہ فخر کرے انہیں معصومین کہتے ہیں، ساری کائنات جن پہ فخر کرے انہیں معصومین کہتے ہیں۔ بچے ابھی پڑھ رہے تھے حسین ہمارا ہے، یہ حسین کا ہے، سب کچھ حسین کا ہے۔ فخر کیا ہے؟ حسین ہمارا۔ فخر کیا ہے؟ ہم حسین کے۔ فخر کیا ہے؟ سب کچھ حسین کا۔ ساری کائنات فخر کرتی ہے حسین کے اوپر، ساری کائنات فخر کرتی ہے علی کے اوپر۔ ہم یہی تو کہتے ہیں۔ ابھی جب میں داخل ہوا تھا کوئی بچہ کھڑے ہو کے پڑھ رہا تھا، ہم نے انہیں نہیں مانا جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے بعد میں مسلمان ہوئے، ہم نے انہیں مانا ہے جس نے جب آنکھ کھولی تو سارے بت قدموں پہ گر گئے، جس نے جب آنکھ کھولی تو سارے بت قدموں پہ گر گئے۔ یعنی فخر کیا ہے؟ کائنات کا فخر ہے علی، ہمارا فخر ہے علی، آپ کا فخر ہے علی، ہمارے فخر ہیں حسین، آپ کے فخر ہیں حسین، ہمارے فخر ہیں امام سجاد، آپ کے فخر ہیں امام سجاد، سب کے فخر ہیں یہ معصوم ہستیاں۔ لیکن جب ان معصوم ہستیوں کے الفاظ کو دیکھیں گے، امام علی حاکم شام کو خط لکھتے ہیں اور اس میں فخریہ کہتے ہیں منا فاطمہ، اے حاکم شام حمالۃ الحطب تم میں سے ہے، لیکن رسول کی بیٹی فاطمہ ہمارے میں سے ہے۔ کائنات فخر کرے علی کے اوپر، علی افتخار کریں فاطمہ کے اوپر، کائنات افتخار کرے سید سجاد کے اوپر۔ ہمارا وہ امام تھا جو بیڑیوں میں جکڑا رہا لیکن ظالم کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے گفتگو کی ہے، اور اسی دربار میں کھڑے ہو کے امام سجاد جو جملہ کہتے ہیں میں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں جو سارے کائنات کی عورتوں کی سردار تھی، یہ افتخار کیا جا رہا ہے۔ جب مفتخر ہستیاں کسی کے نام سے افتخار کرتی ہیں تو دنیا سمجھ جائے کتنی بڑی ہے۔ شاید یہی وجہ تھی جب جبرائیل نے کہا پروردگار زیر کسا کون ہے، اللہ نے بھی اس افتخار کو اجاگر کیا کہ ہم پہچنوائیں گے تو نام فاطمہ سے پہچنوائیں گے۔ فاطمہ ہیں، ان کے باپ ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں، تاکہ دنیا سمجھ جائے فاطمہ ایک افتخار کا نام ہے۔ معصومین کے غم، پیغمبر کا غم سب منا لیں گے، امام علی کا غم بھی کہیں نہ کہیں سب منا لیں گے، امام حسین کے محرم کے غم میں بھی سب آ جائیں گے، معصومین کے غموں میں بھی آپ کے ساتھ سب آئیں گے۔ لیکن شاہزادی کونین حد فاصل ہے حق و باطل کے درمیان، وہ ایک ذات ہے جسے حد فاصل کہا جاتا ہے، جو افتخار جو بتا دے گے کہ ٹھیک ہے اب سب اسے نہیں منا سکتی، سب اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی بتائے گی حق کیا ہے، یہی بتائے گی باطل کیا ہے۔ کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہوگا، بھی انشاءاللہ آگے چل کے اگر وقت رہا تو امام سجاد کے اس خطبے کو عرض کروں گا کہ امام سجاد نے کہا میں رسول کا بیٹا ہوں، میں امام علی کا بیٹا ہوں، تمام صفت بیان کیا۔ پیغمبر کا جب تذکرہ کیا سب نے سنا، امام علی کا تذکرہ کیا حاکم شام نے سنا، کچھ نہیں کہا۔ لیکن جیسے ہی کہا میں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں، حاکم نے کہا اب اذان دے دو، حاکم نے کہا اب اذان دے دو۔ پیغمبر کے تذکرے میں اذان نہیں ہوئی، امام علی کے فضائل میں بھی اذان نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی نام شاہزادی کونین آیا کہ اذان دے دو۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اس لیے کہ ابھی تک نفاق پوشیدہ رہ سکتا تھا، لیکن اگر سید سجاد نے یہ والے ورق کو کھولنا شروع کر دیا تو منافقین کے چہرے سے نقاب ہٹ جائے گی، تب مشکل ہوگی، تب پرابلم ہوگی۔ ذات زہرا وہ عظیم ذات ہے جو حد فاصل ہے حق و باطل کے درمیان۔
جو یکتا ہے، جو منفرد، میں بار بار کہہ رہا ہوں منفرد ہے، یکتا ہے، اسی لیے پروردگار نے جس سورہ کو سورہ کوثر کہا اور شہزادی کونین سے منسوب کیا، اس سورہ کو بھی بالکل منفرد رکھا ہے، بالکل اکیلا رکھا ہے۔ سورہ کوثر مختصر ترین سورہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ احسنتم۔ یہ پڑھوایا صرف اس لیے تاکہ دنیا سمجھ جائے کل جسے تم 18 سال میں ختم کرنا چاہ رہے تھے، آج آیتوں کی صورت میں بچوں کے لبوں پہ بھی موجود ہے۔ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم وہ ختم کر دو، اللہ نے اسے یکتا رکھا۔ یہ پورا سورہ قرآن کریم میں الفاظ ریپیٹ ہوئے ہیں، آیات تک ریپیٹ ہوئی ہے۔ سورہ رحمان آپ پڑھ لیں، ایک ہی آیت 31 مرتبہ ریپیٹ ہو رہی ہے۔ بہت سے سورے ایسے ہیں جہاں پہ آیتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، ورڈنگ ریپیٹ ہے، آیت ریپیٹ ہے، لیٹر ریپیٹ ہے، الفاظ ریپیٹ ہے۔ لیٹر تو ریپیٹ ہوں گے، الفاظ ریپیٹ ہیں، لیکن چونکہ فاطمہ منفرد ہے اس لیے اس کے لیے جو سورہ آیا اس کے الفاظ بھی اللہ نے بچا کے اور چن کے استعمال کیے۔ قرآن کریم میں آتینا کا ایک ہی بار ہے، دوسری بار نہیں آیا۔ کوثر قرآن کریم میں ایک بار ہے، دوبارہ نہیں آیا۔ فصل ایک بار ہے، اقیم الصلاۃ یا اس طرح کے بہت سے جملات بہت ہیں۔ فصل ایک بار ہے، دوبارہ فصل لربک نہیں آیا۔ ونہر ایک بار ہے، ونہر بھی دوبارہ نہیں آیا۔ شانیہ کا ایک بار استعمال ہوا، دوبارہ استعمال نہیں ہوا۔ ابتر ایک بار استعمال ہوا، دوبارہ استعمال نہیں ہوا۔ عجب نہیں پروردگار کہے جب آیتوں کے الفاظ ہم ریپیٹ نہیں کرتے تو رسول کے گھر میں فاطمہ جیسی بیٹیوں کو کہاں ہم ریپیٹ کر دیں گے؟ تم کہتے رہو بہت سی ہیں، لیکن فاطمہ کل بھی یکتا تھی، فاطمہ آج بھی یکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ وہ فاطمہ منفرد، وہ فاطمہ اکیلی، وہ فاطمہ یکتا۔ اسی لیے عمر تو ہے 18 سال، لیکن 18 سال میں بہت سی باتیں مجھے سمیٹنی ہیں۔ 18 سال میں کن کن چیزوں کو فاطمہ نے بیان کیا ہے؟ شہزادی کونین نے لوگوں کے ساتھ کردار بھی بتائے۔ زندگانی جناب فاطمہ صرف مصائب نہیں ہے، زندگانی شہزادی کونین صرف مصیبت نہیں ہے، ایک آئیڈیل زندگانی ہے۔ ساری دنیا کے لیے آئیڈیل زندگانی کس کی؟ ذات پیغمبر، ساری دنیا کے لیے قرآن کریم میں لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم سب کے لیے زندگانی پیغمبر ایک آئیڈیل زندگانی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیا والوں کی زندگانی کو آئیڈیل قرار نہیں دیں گے، ان کو نمونہ عمل بناؤ گے تو یہ نمونے ختم ہو جائیں گے، عمل بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اسی لیے ایک چیز ہوتی ہے آئیڈیل اور ایک ہوتی ہے آئیڈیالوجی۔ جس کو نمونہ بنایا جاتا ہے، نمونہ عمل، اس کو ایسا بناؤ کہ بہت دنوں تک رہے۔ پروردگار کسی کو بھی آئیڈیل بنا سکتا تھا، دنیا میں کسی کو بھی آئیڈیل بنا سکتا تھا کہ یہ آئیڈیل ہیں، یہ آئیڈیل ہے، یہ آئیڈیل۔ ہمارے یہاں آپ پرانے تصویروں کو دیکھ لیں، پرانے زمانے کی فوٹو جب اٹھا کے دیکھیں گے تو آج ہم لوگوں کے جو بال کی کٹنگ ہوتی نا ایسی نہیں ملے گی۔ پرانے زمانے کی جتنی تصویریں لوگوں کے بال یوں ایسے آتے تھے، یہاں سے ہو کے یہ پیچھے نکل جاتے تھے۔ تقریباً ساری تصویریں میں کئی جگہوں پہ گیا ہوں، جتنے بھی باپ دادا کی پرانی دادا کی تصویریں دیکھے، زلفیں رکھتے تھے بڑے بڑے۔ آج لوگ نہیں رکھتے، پوچھے کیوں نہیں رکھتے اور تب کیوں رکھتے تھے؟ کہا مولانا صاحب کو معلوم نہیں ہے، وہ فلاں جو فلم تھی اس میں ایک ایکٹر نے ایسا رکھا تھا، اس لیے سب ایسے ہی رکھنے لگے تھے۔ لوگ پینٹ پہنتے تھے، یہاں سے بالکل ٹائٹ ہوتی تھی، نیچے پائنچے پہ جا کے بالکل چوڑی ہو جاتی تھی وہ پینٹ۔ کیوں؟ کہا کہ فلاں، مجھے معلوم ہے ایکٹر کا نام میں نہیں لوں گا، آپ کہیں گے مولانا صاحب نام لے رہے ہیں۔ وہ ہندوستان میں تو روڈ پہ چلتے ہوئے انسان کو گانے یاد ہو جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔ وہ کل کے لوگ ایسے پہنتے، آج نہیں پہنتے۔ کیوں پہنتے تھے؟ کہا ایکٹر نے پہنا تھا، آج کیوں نہیں پہنتے؟ کہا مولانا صاحب ایکٹر مر گیا، آئیڈیل گیا، آئیڈیالوجی بھی چلی گئی، نمونہ عمل گیا، نمونہ گیا، نمونہ عمل بھی چلا گیا۔
اب پھر تھوڑی کوئی اس کو اختیار کرے گا۔ پروردگار نے کہا اسی لیے ایسے لوگوں کو ہم نے آئیڈیل نہیں بنایا، جو آج آئیڈیل ہیں کل نہ رہیں، کل ہیں پرسوں نہ رہیں، سال بھر کے لیے، 2 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، ہم ایسے کو آئیڈیل بنائیں گے نہیں۔ ہم اس محمد کو آئیڈیل بنائیں گے جو آج بھی آئیڈیل ہے، 1400 سال کے بعد بھی آئیڈیل رہے گا، جس کا کردار ہر دور کے لیے آئیڈیل رہے گا، وہ ختم ہو جانے والا نہیں ہے۔ اور اسی لیے اسے جو قانون ہم دے کے بھیجیں گے نا، وہ قانون بھی ہر دور کے لیے آئیڈیل رہے گا۔ دنیا والے جب قانون بناتے ہیں تو بہت دنوں تک قانون چلتا نہیں ہے۔ جو بھیم راؤ امبیڈکر اور کو ان کی ٹیم نے جو قانون بنایا تھا 1950 میں، 26 جنوری کو ریپبلک ڈے ہم لوگ مناتے ہیں، ریپبلک ڈے میں جو نافذ ہوا تھا، آج پورا سیم وہی ہے، رول نہیں ہے نا سیم۔ بہت سے امینڈمنٹ ہوئے، چینجنگ ہوئی، لوگ نئے نئے بل لاتے ہیں، نئے نئے قانون بناتے ہیں، آتے ہیں نئے قانون، وہ والے قانون آج تک نہیں ہے، بہت سے ہیں، بہت سے بدل دیے گئے۔ کیوں؟ آپ پوچھیں گے بدل کیوں رہے ہو؟ کہ اس لیے کہ اس زمانے میں اس زمانے کے حساب سے بنایا گیا، دور آگے بڑھا، ضرورتیں بڑھی، قانون بدل دیا گیا۔ پروردگار نے کہا اسی لیے ہم ایسا قانون نہیں بناتے کہ 1 سال دھرنے کے سبب وہ قانون بھی ختم ہو جائے۔ ہم ایسے قانون نہیں بتاتے، یہ تمہارے قانون ہیں جس میں 50 سال میں 50 چینجنگ آ جاتی ہے۔ ہم نمونے عمل کو جو قانون قرآن کی صورت میں دے کے بھیجیں گے، وہ کل بھی ثابت تھا، وہ آج بھی ثابت ہے، وہ بدل نہیں سکتا۔ بدلنے والے خود بدل جاتے ہیں، قانون اپنی جگہ استھر رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ سب کے لیے نمونہ عمل ذات پیغمبر، ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہمارے زمانے کا امام معصومین، لیکن خود زمانے کا امام کیا کہتا ہے؟ ان فی ابنۃ رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، رسول کی بیٹی کی زندگانی میرے لیے آئیڈیل زندگانی۔ کیا کمال ہے! امام زمان کی عمر کتنی ہے؟ لمسم بتا دیں کتنی عمر ہوگی؟ 255 ولادت ہے، آج 1443 چل رہا ہے، آسان 1187، یعنی تقریباً 1200 سال ہونے کو آ رہے ہیں امام کی ولادت کے لیے، 1200 سال ہونے کو آ رہے ہیں، 1200 سال کتنی مقدس زندگانی ہے؟ وہ کسی عام انسان کی تو ہے نہیں، ایک مقدس زندگانی 1200 سال کی، 1200 سال کا مقدس امام کہہ رہا ہے کہ وہ 18 سال کی حیات طیبہ میرے لیے آئیڈیل زندگانی۔ کتنی مبارک زندگانی رہی ہوگی! 1200 سال کا امام کہہ رہا ہے 18 سالہ حیات طیبہ میرے لیے آئیڈیل زندگانی ہے۔ کیا ذات تھی جو منفرد تھی! میں نے کہا فضائل کو آئیں تلاش کریں، شہزادی نے بتایا ہے کیسے کس کے ساتھ پیش آنا ہے، باپ کے ساتھ کیا رویہ ہو۔ شہزادی کونین نے بتایا ایک بیٹی اگر چاہ لے تو بیٹے نہ بھی ہوں لیکن باپ کے لیے بہترین پشت پناہ بن سکتی ہے۔ شہزادی کو خبر ملی میرے بابا کی پشت پہ کسی نے گندگیاں ڈال دی ہیں، 5-6 سال کا سن ہے۔ شہزادی دوڑتی ہوئی گئیں، گندگی کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد روتی جا رہی ہیں، گندگی کو صاف کر رہی ہیں، اور ایک جملہ کا میرے بابا آپ راہ تبلیغ میں قدم پیچھے نہ کھینچیے گا، یہ بیٹی فاطمہ آپ کی پشت پناہ ہے۔ اور اتنا ہر باپ جانتا ہے اگر بیٹی آ کے سہارا دیتی ہے تو باپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، اگر بیٹی آ کے سہارا دیتی باپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ رسالت جس کا ساتھ سب نے چھوڑ دیا تھا، اگر کسی ذات نے سہارا دیا ہے تو اس کا نام فاطمہ ہے۔ بابا آپ راہ تبلیغ میں آگے جائیں، اگر رسول نے تمام انبیاء سے زیادہ مصائب برداشت کیے ہیں اور اس کے بعد بھی اخلاق رسالت میں کوئی کمی نہیں آئی، تو اس میں فاطمہ کی پشت پناہی ہے جس نے رسول کی ہر جگہ مدد کی ہے، اس میں فاطمہ کی پشت پناہی ہے جس کا ساتھ رسول کو ہر وقت ملا ہے۔ بابا میں آپ کے ساتھ ہوں، احد میں اگر آپ زخمی ہوں گے میں مدینے کی عورتوں کو لے کے آؤں گی، میں آؤں گی۔ ایک بیٹی کا باپ کے ساتھ کیسا کردار ہونا چاہیے، اولاد کا باپ کے ساتھ کیسا کردار ہونا چاہیے۔ کبھی پریشانیوں میں اگر باپ کو تم نے اکیلا چھوڑ دیا تو فاطمہ والے نہیں ہو، حمالۃ الحطب والے ضرور ہو جاؤ گے۔
بنی ہاشم والے نہیں ہو، بنی امیہ والے ضرور ہو جاؤ گے۔ بنی ہاشم کا کردار بتاتا ہے، اہل بیت کا کردار بتاتا ہے، اپنے باپ کے پشت پناہ بنو۔ شہزادی نے کہا میں اس کے نام کو روشن کروں گی، اور اسی لیے اگر شہزادی پہ ظلم ہو رہا تھا اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ نشان محمد ہے۔ اس کو لوگ دیکھیں گے نا تو رسالت زندہ رہے گی، اس کو دیکھیں گے رسول یاد آئے گا، اس کو دیکھیں گے اخلاق رسول یاد آئے گا، ان کو دیکھیں گے کردار رسول یاد آئے گا۔ ورنہ شہزادی کے اوپر حملہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وجہ صرف یہی تھی کہ نام محمد کو مٹانا تھا۔ فاطمہ اگر رہیں گی تو نام محمد زندہ رہے گا، اخلاق محمد زندہ رہے گا۔ وہ کردار شہزادی کونین تھا، باپ کے ساتھ جہاں جہاں باپ کو ضرورت پڑے فاطمہ ساتھ میں رہے گی۔ شوہر کے ساتھ دو شب سے میں نے کئی پوائنٹ عرض کیے ہیں، آج بھی ایک دو پوائنٹ کو عرض کرنا ہے۔ شوہر کے ساتھ جیسا کردار فاطمہ کا ویسا کردار کسی بی بی کا دکھائی نہیں پڑتا ہے، ویسا کردار کسی بی بی کا نظر نہیں آتا۔ فاطمہ منفرد ہے۔ میں نے کہا مردوں میں علی جیسا تو دوسرا مل جائے گا، عورتوں میں فاطمہ جیسی دوسری نہیں ملے گی۔ بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مردوں میں علی جیسے پیغمبر ہیں، ایک نور کے دو ٹکڑے، لیکن عورتوں میں فاطمہ جیسی کوئی نہیں۔ عورتوں میں فاطمہ جیسی ایک ذات بھی نہیں۔ جناب مریم فضائل کی معراج پر ہیں، لیکن فاطمہ کے ہم پلہ نہیں، فاطمہ کے برابر نہیں۔ وہ ذات منفرد ہے۔ شوہر کے ساتھ کردار، میں نے کہیں پہ مجلس میں اس جملے کو عرض کیا تھا، شہزادی کونین ایک جگہ پہ کھڑی ہوئی ہیں، قریش کی عورتیں، بہت سی عورتیں جمع ہیں، اپنے اپنے شوہر کی برائیاں چل رہی ہیں۔ ہوتا ہے جہاں بیٹھ جائیں، ایک نے جیسے ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا شوہر تو صبح نکل جاتا ہے 8 بجے رات میں واپس آتا ہے، فون کرو تو فون نہیں اٹھاتے ہیں۔ تو دوسری نے کہا کہ تمہارے والے تو پھر بھی اچھے ہیں، ہمارا والا تو 10 بجے آتے۔ یہی ہوتا ہے نا، اپنا تو سب کو خراب لگتا ہے، یہ دوسرے اچھے لگتے ہیں۔ آپ کے پھر بھی ٹھیک ہے 8 بجے آ تو جاتے ہیں، میرے والے 10 بجے آتے ہیں۔ ایک اور اچھا ٹھیک ہے 10 بجے آتے ہیں۔ یہ میں مثال بجے کی دے رہا ہوں، آپ کہیں کہ اس ٹائم پہ کیسے معلوم تھا کہ 8 بجے کہ 10 بجے، نہیں، ایک مثال دے رہا ہوں کہ سب برائیاں کر رہے ہیں۔ میرے والے شوہر چلے جاتے ہیں، وہ جو ہے وہاں پہ جانے کے بعد کچھ خبر گیری بھی نہیں کرتے، نہ خط لکھتے ہیں، نہ یہ، وہ سب برائی کر رہے ہیں۔ شہزادی کونین وہاں پہ موجود ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں۔ غیبت کا حکم یہ روک نہ سکو تو چلے جاؤ، شہزادی بھی جا سکتی تھی، لیکن چونکہ تبلیغ کرنا ہے شہزادی رکی ہوئی ہیں۔ آپ تسبیح پڑھنی ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک مرتبہ سب موڑی۔ فاطمہ ہماری سب کے سن رہی ہیں، اپنی بھی تو کچھ بتائیں، آپ بھی تو کچھ بیان کریں، ہمارے شوہروں کی برائی تو سن لیا، ارے آپ بھی کچھ بتائیں، آپ کا شوہر اس کے اندر کوئی کمی، اس کے اندر کوئی عیب۔ شہزادی کونین نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ میرا شوہر اتنا عظیم ہے، سو جائے تو مرضی پروردگار کا سودا کر لے، تلوار چلائے تو ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہو جائے۔ وہ فاتح بدر ہے، وہ فاتح احد ہے، وہ فاتح خیبر ہے، وہ فاتح حنین ہے، اس کی یہاں عیب کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر میرے شوہر کے اندر کوئی کمی بھی ہوتی تو میں تم سے نہ کہتی، اس لیے کہ وہ میرا ہے، میں اس کی ہوں، درمیان میں تم تیسری کون ہو؟ اگر ہر گھر کی عورت، ہر گھر کا مرد یہی سوچ لے، یہ تیسرے کو انوالو نہ کریں گے تو 90% اختلاف خود ختم ہو جائے گا۔ 90% اختلاف، میاں بیوی میں لڑائی کم ہوتی ہے، یہ تیسرے سے لڑائی پنپتی ہے۔ میاں بیوی میں اختلاف کم ہوتا ہے، یہ تیسرا ہے جو اختلاف کا ہوا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے میرے شوہر ہیں، میں ان کی زوجہ ہوں، وہ میرے، میں ان کی، درمیان میں تم کون ہو؟ اگر اس تم کو ہٹا دیا جائے تو گھر بہترین ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور شوہر کے ساتھ تعلقات میں امام علی یہی کہتے تھے، فاطمہ تمہارا ایک تبسم سارے غموں کے ازالے کا سبب بن جاتا ہے۔ میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا، اس میں تاریخ کہتی ہے فاطمہ کا دستور یہ تھا، شہزادی کونین کا، جیسے ہی امام علی گھر میں داخل ہوتے تھے فاطمہ مسکراہٹ کے ساتھ پانی لے کر علی کا استقبال کرتے، جیسے امام علی داخل ہوتے تھے۔
استقبال کرتی تھی، مولا بیٹھیے پانی پیجیے. کیا ہے صرف داستان ایسے ہی پڑھیں سنیں اور گزر جائیں؟ نہیں، شہزادی بتا رہی استقبال کیسے کرنا ہے. شوہر آئے باہر سے تھکا ہوا آ رہا ہے، نہ جانے کتنی پرابلم ہے، کتنی ٹینشن اس کو ہوئی ہے، لاس ہوا ہے، پروفٹ ہوا ہے، باہر کے جنجال میں پڑا ہے، وہاں سے آیا ہے گھر سکون کے لیے. جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، بیوی نے کہا آج بچوں کی ان سے لڑائی ہو گئی، آج ساس سے لڑائی ہو گئی، آج ان سے لڑائی ہو گئی، آج فلاں سے لڑائی ہو گئی. باہر سے وہ تھکا ہوا آیا، ابھی اس کو بٹھایا نہیں، پہلے ہی ساری چیزیں بتا دیا ہے، وہ ایسے ہی ٹینشن میں آ گیا، وہ بھی غصے میں ہوا، ادھر سے بات ادھر سے بات، اختلاف. شہزادی بتا رہی ابھی مسئلے نہ بیان کرو، پہلے سکون لینے دو، اطمینان لینے دو، پانی پلاؤ، بیٹھ جائیں. ساری رات پڑی ہے باتیں بتانے کے لیے، ساری رات پڑی ہے باتوں کو عرض کرنے کے لیے. امام علی بھی کہتے تھے ہم اور فاطمہ ایسے تھے جیسے ایک گھونسلے میں دو کبوتر ہوتے ہیں، آپس میں ہم گفتگو کیا کرتے تھے، اپنا درد دل بیان کرتے. ہمارے کہ ابھی وہ تھکا ہوا آیا، آلو نہیں ہے، سبزی نہیں ہے، بیگن نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، ٹی وی کا ریچارج ختم ہو گیا ہے، وائی فائی نہیں چل رہا ہے، فلاں نہیں چل رہا ہے. ابھی پہلے اس کو پانی پلاؤ، آرام سے بٹھاؤ، جب سکون ہو جائے تو اس کے بعد باتوں کو عرض کرو، پھر وہ سنے گا بھی اور مسئلے کو حل بھی کرے گا. ایک اور درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. باپ کے ساتھ تعلقات آئیڈیل کون ہے؟ فاطمہ. شوہر کے ساتھ تعلقات آئیڈیل کون ہے؟ فاطمہ. گھر کے غلاموں کے ساتھ، کنیزوں کے ساتھ کون آئیڈیل ہے؟ ذات فاطمہ. ہے دنیا میں کوئی ایسا گھر؟ کام آپ کے گھر میں جو کرنے والا ہو، ارے ایک دن بانٹنا تو چھوڑ دے، ایک پلیٹ دھلیں گے نہیں، اس کو رکھا ہے وہی دھلے. اچھا آج اس کو بخار آ گیا ہے، فیور ہے 100 سے اوپر ہے، 100 to 103 ہے، لیکن پھر بھی فیور ہو چاہے کچھ ہو، پیسے دیتے نا تمہیں، دھلنا تم کو ہے، پیسے لیتے ہو، کام تم ہی کرو گے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. شہزادی کونین نے کہا دیکھو کنیز کو کیسے رکھا جاتا ہے، کیسے رکھا جاتا ہے کنیز کو. ایک دن شہزادی کام کریں گی، ایک دن جناب فضہ کام کریں گے. دنیا کا کوئی گھر ایسا نہیں ملے گا. اور اسی لیے جو دنیاوی گھر ہوتے ہیں نا، وہاں کام کرنے والوں کا علم الگ ہوتا ہے، مالک کا علم الگ ہوتا ہے. لیکن تنہا یہ گھر ہے جہاں اگر مالک قرآن کے لہجے میں بولتا ہے تو کنیز بھی قرآن کے لہجے میں بولتی ہے. کہاں ہے ایسا گھر؟ 20 سال تک فضہ نے اگر قرآن کے لہجے میں کلام کیا ہے تو اس در کی تربیت ہے، اس در کی تربیت ہے. شہزادی کونین نے بتایا کہ دیکھو سب کچھ کسی سے کام کروا لینا نہیں ہوتا، بلکہ بات تو اس سے بھی زیادہ ہے. ایک بار خبر ملی کہ بہت سے غلام اور کنیز آئے ہیں، گئیں پیغمبر اسلام کے پاس، یا رسول اللہ بہت سے غلام کنیز آئے ہیں، خبر ملی ہے. تو فاطمہ کیا چاہتی ہو؟ کہ یا رسول اللہ جو آپ بہتر سمجھیں، میں آئی تو ہوں لیکن جو آپ بہتر سمجھیں. فاطمہ ان سب کو جانے دو، مسلمانوں میں بانٹ دیں گے، ایسا کرو ہم تمہیں اس سے کہیں بہتر چیز دیتے ہیں. یا رسول اللہ آپ دے دیں تو اس سے بہتر کیا ہے؟ آپ دے دیں تو اس سے اچھا کیا ہے؟ بابا کیا دیں گے؟ کہا دیکھو ہم تمہیں تسبیح دے رہے ہیں، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ. جاؤ اسے پڑھو، جب بھی احساس خستگی ہو، تھکن کا احساس ہو، تسبیح پڑھ لو گی، تھکن دور ہو جائے گی. ہمارے یہاں کوئی بیٹی جائے اپنے باپ سے کہے کہ گاڑی چاہیے، وہ ایک تسبیح دے دے پڑھو، پڑھے گا کوئی؟ باپ سے لڑائی ہو جائے گی. شوہر کے پاس آئیں گی شرم کرتے ہوئے کہ باپ کے پاس گئے تو انہوں نے تسبیح دے دی. شہزادی کونین مطمئن ہو کے آ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ کل اگر کنیز لے کے آتی، کل اگر کوئی غلام لے کے آتی، غلام صرف اس گھر کو فائدہ پہنچاتا. جب تک شہزادی زندہ ہیں 10 سال، 15 سال، 20، 25، 50 سال، بس اس کے بعد کسی کو فائدہ نہیں تھا. لیکن شہزادی نے کہا جو تسبیح ملی ہے وہ آج ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے، کل میرے امتی چاہنے والے آئیں گے، جب بھی پریشانی ہوگی تسبیح پڑھیں گے، اپنی پریشانیوں کو دور کرتے جائیں گے. تسبیح صرف ایسے ہی نہیں ہے کہ جب رسول نے کہہ دیا جب بھی تھکن کا احساس، جب بھی پریشانی کا احساس، جب بھی تمہیں لگے کہ بزنس میں لاس ہو رہا ہے، تسبیح فاطمہ پڑھو. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں
امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے تسبیح فاطمہ اپنے بچوں کو، یعنی ہم ائمہ نے، اہل بیت نے اپنے بچوں کو ایسے تعلیم کی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے نماز ہے فوراً اس کا جز تسبیح فاطمہ ہے۔ دنیا کا کوئی عمل پرانے عمل کو اور اس کی عظمت کو نہیں بڑھاتا۔ عمل آپ کو اگر سونے پہ سہاگا کرنا ہے، یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کو انجام دے، قرآن پڑھنا ہے، وضو کر کے پڑھو زیادہ ثواب ہے۔ وضو کب کرنا پڑے گا؟ قرآن پڑھنے کے پہلے یا بعد میں؟ پہلے نا۔ بھائی نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، جو کام آپ عطر لگا کے نماز پڑھو 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ کنگھا کر کے نماز پڑھو کئی گنا ثواب، 40 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہے کہ پہلی صف میں آ کے پڑھ لو تو پہلی صف کے اور زیادہ ثواب ہیں۔ یہ ہے کہ جماعت میں پڑھو اور زیادہ ثواب ہے۔ یہ سب کب ہیں؟ نماز سے پہلے۔ اس لیے کہ کوئی بھی چیز ثواب میں اضافہ تبھی کرے گی جب پہلے انجام دیا جائے۔ تنہا تسبیح فاطمہ ہے، نماز پڑھنے کے بعد اسے پڑھ لو، جو پڑھ چکے ہو اس کے ثواب میں 3 زیرو اور لگ جاتا ہے۔ کیا کمال ہے تسبیح فاطمہ! جو پڑھ چکے ہو اس کے ثواب میں کہا گیا کہ فوراً پڑھو، جیسے ہی نماز تمہاری ختم ہو فوراً تسبیح فاطمہ پڑھو۔ اپنی دعاؤں کو بعد میں رکھنا، تسبیح فاطمہ پڑھو گے اس کے طفیل میں تمہاری ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ 3 کنیزوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ۔ چوتھا پڑوسیوں کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ۔ امام حسن کی روایت ہے، پوری روایت ہے کہ ساری رات میری ماں دعا کرتی رہی۔ میں نے کہا کہ کس کے لیے؟ ہمسائے کے لیے کر رہی ہیں، اپنے لیے بھی کریں گے؟ کہا سب سے پہلے پڑوسی پھر گھر والے۔ اچھا اس میں بھی کافی ابھی یہ مسئلہ چلا تھا، لیکن پڑوسی سے مراد یہ تھوڑی کہ وہ سب ام ایمن بھی تو پڑوسی ہیں، جناب ام سلمہ بھی تو پڑوسی ہیں۔ اے پڑوسی کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ ان کے مومن کے لیے کریں گی۔ جناب ام ایمن بھی پڑوس میں ہیں، جناب ام سلمہ پڑوس میں ہیں، جناب سلمان ہیں، جناب ابو ذر ہے، دعا ان پڑوسیوں کے لیے کر رہے ہیں۔ اور پھر دعاؤں میں الگ الگ دعائیں بھی ہوتی، ضروری نہیں کہ آخرت کی دعائیں ہوں، دنیاوی دعائیں ہوتی۔ امام حسن نے کہا ساری رات دعا کرتی رہی ان پڑوسیوں کے لیے، مومن پڑوسیوں کے لیے، گھر والوں کے لیے نہیں۔ پڑوسی ہمارے یہاں پیغمبر کہتے کہ جب بھی جبرائیل نازل ہوتے تھے تو کوئی بات کہ نماز کا حکم آیا پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ، روزے کا حکم لے کے آئے یہ بھی ساتھ میں جوڑ دیا کہ امت سے کہہ دے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ، حج کا حکم لے کے آئے ساتھ میں جوڑ دیا، نیبرز کے ساتھ اچھا بیہیویئر ہونا چاہیے، تمہارے برتاؤ اچھے ہونے چاہیے، اچھے طریقے سے پیش آؤ، ہر چیز میں پڑوسی۔ رسول نے کہا مجھے ایسا لگا کہ یہ پڑوسی کو میراث بھی مل جائے گی کسی دن۔ رسول نے کہا مجھے ایسا لگا کہ ابھی وہی آئے گی کہ پڑوسی میراث میں بھی حق رکھتا، اتنا زیادہ تاکید کی گئی۔ امام حسن کے پڑوسی یہودی عورت تھی، وہ آئی ایک دن امام حسن کے یہاں، آ کے دیکھا اوپر تو دیکھا ادھر سے یہودی کے گھر کی طرف سے گندا پانی امام حسن کے صحن میں آ رہا ہے۔ اس نے اوپر دیکھا مولا یہ پانی میری طرف سے آ رہا ہے، تو امام نے کہا بہت دنوں سے آ رہا ہے۔ کہا بہت دنوں سے آ رہا ہے؟ کہا ہاں۔ مولا آپ نے بتایا نہیں، شکایت نہیں کی؟ کہا پڑوسی کا حق یہ ہے کہ پڑوسی کو پریشان نہ کیا جائے، ہو سکتا ہے تمہاری قدرت میں نہ ہو، میں شکایت کر کے تمہیں پریشان کرنا نہیں چاہتا۔ عورت نے کہا رک جائیں، جو لینے آئی تھی ابھی نہیں لوں گی۔ گھر گئی، شوہر کا ہاتھ پکڑا، لے آئی۔ مولا وہ کلمہ پڑھوائیے جو محمد کا کلمہ ہے، ایک ایک جملے سے جو مسلمان بنا دے اسے کردار اہل بیت کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جو تلواروں سے بنائے ہوئے مسلمان تھے وہ آخر میں آتے آتے کیسے مسلمان ہو گئے دنیا دیکھ رہی، جو کردار کے زور پہ مسلمان بنے تھے وہ ایسے مسلمان ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ پڑوسی کے ساتھ کردار، یہ 4 کردار۔ غیر مسلم کے ساتھ کردار، ہر مرحلے پہ آئیڈیل فاطمہ۔ ہم یہ نہ سوچے 18 سال میں کمال فاطمہ ہے کیا، 1200 سال جینے والا امام کہہ رہا میرے لیے آئیڈیل زندگانی بنت رسول کی ہے، یعنی ہر مرحلہ آئیڈیل مرحلہ ہے۔ غیر مسلم کے ساتھ کردار، خیر میں اپنی کیا مثال دوں، یہاں پہ میں نہیں رہتا، ضامن صاحب ہیں، عامر صاحب، کوئی غیر مسلم کے یہاں سے دعوت آئے اور یہ چلے جائیں، آپ کے یہاں سب کے یہاں باتیں ہونے لگیں کہ نہیں؟ باپو کہاں چلے گئے؟ اچھا باپو وہاں گئے تھے، فوٹو بھی آ جائے گی، باپو وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔
مولانا صاحب وہاں تھے، فوٹو آ جائے گی نا، وہاں کیوں چلے گئے؟ شہزادی کونین کے یہاں ایک یہودی کی شادی کی دعوت آئی، گئیں کہ نہیں گئیں؟ گئیں نا، وہاں گئیں۔ تعلقات توڑ دینا کمال نہیں ہے۔ شہزادی نے بتایا معیار، کل میں نے کہا تھا معیار ہوتا ہے، جاؤ، جب پاس میں جاؤ گے تبھی تو وہ پہچانے گا علی کا چاہنے والا کون ہوتا ہے، تبھی تو وہ جانے گا کردار علوی کیا ہے، تبھی تو وہ پہچانے گا تربیت علوی کیا ہے۔ لیکن جانے کے بعد ان کے رنگ میں اگر رنگ گئے تو ہمارے والے نہیں ہو، لیکن اگر جانے کے بعد ان سب کو مسلمان بنا کے واپس آ رہے، اس سے بہتر کیا ہے؟ کل اگر فاطمہ نہ گئی ہوتی اس گھر میں تو کیسے مسلمان بنتے؟ جاؤ، لیکن معیار کے ساتھ، یہ نہیں کہ ان کے رنگ میں رنگ گئے اور ویسے ہی ڈھل گئی، یہ والا برا ہے۔ جانا برا نہیں ہوتا۔ میں آج دن میں ہی گفتگو ہو رہی تھی، میں نے کہا وہ واٹس ایپ کا زمانہ نہیں تھا، فیس بک کا زمانہ نہیں تھا، ورنہ مولا علی کی تصویر لگا دیتے، دیکھو تم سے کچھ کہتے ہیں، یہ دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں، جاؤ لیکن وہاں اپنے مسائل حل کر کے آنا، ان کے رنگ میں رنگ نہ جانا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ کردار وہ تھا جس کے لیے معصومین کہتے تھے کہ آئیڈیل زندگانی ہمارے لیے ذات فاطمہ ہے۔ اور اسی لیے امام سجاد نے جب دربار یزید میں خطبہ دیا ہے نا، تو خطبہ بھی عجیب خطبہ تھا۔ جو خطبہ دیا وہ خطبہ بھی عجیب خطبہ تھا۔ ابتدا کی حمد و ثناء پروردگار سے، حمد و ثناء پروردگار سے پہلے بھی جو وہ ذاکر پڑھ رہا تھا، برابر یہ جملات پڑھے جاتے ہیں، برابر وہ پڑھا اس نے، مولا نے کہا کہ اے ویلک ایھا الخاطب، اے خطیب ویل میں جاؤ، جہنم میں جاؤ، اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تم نے مخلوق کو راضی کرنے میں اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام سجاد نے ایک معیار قرار دے دیا، جہاں پبلک کو راضی کرنے کی کوشش ہوتی ہے اللہ کو ناراض کر دیا جاتا ہے۔ یہ خطیب بنی امیہ کا خطیب ہوتا ہے، بنی ہاشم کا خطیب نہیں ہوتا۔ جہاں پبلک کو راضی کرنے کے لیے ہم خطابت کرنے لگے، مولا نے وہاں پہ یہ جملات کہا تھا، اگر تم انہیں راضی کرو اللہ کو ناراض کر کے، یہ کیا ہیں؟ یہ آج ہیں کل نہیں رہیں گے، یہ آج ہیں کل چلے جائیں گے، تمہارا ذکر بھی مٹ جائے گا۔ راضی اسے کرو جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، راضی اسے کرو جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور اسی لیے تاریخ نے دیکھا پبلک کو راضی کرنے والے بڑے بڑے خطیب ختم ہو گئے، اللہ کو راضی کرنے والوں کا تذکرہ آج تک موجود ہے، پروردگار کو راضی کرنے والوں کا تذکرہ آج تک موجود۔ پھر مولا نے کہا اجازت ہے اے یزید لکڑیوں کے ڈھیر پہ جاؤں۔ لکڑیوں کے ڈھیر کے نکات آپ نے سنے، میں پھر کہوں گا، میں ادھر بیان نہیں کروں۔ اجازت ہے میں جاؤں۔ مولا اجازت کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کیوں اجازت لے رہے ہیں؟ یہ تو یزید کا ہے بھی نہیں، سارا تو آپ کے صدقے میں بنا ہے۔ مولا آواز دیں گے نہیں، یزید کا خود کا نہ بھی ہو لیکن ابھی مالک تو وہی ہے، بغیر اس مالک کی اجازت کے ہم اس پہ قدم بھی نہیں رکھتے۔ اگرچہ اس کا نہیں ہے پھر بھی دربار اس کے نام سے منسوب ہے، ہم بغیر اس کی اجازت کے قدم نہیں رکھتے۔ یہ ہم سب کے لیے بتایا، اگر تمہارا امام یزید جیسے کہ بنائے ہوئے منبر پہ بغیر اجازت نہیں جاتا تو تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو بغیر اجازت کیسے ہڑپ لیتے ہو، کیسے غصب کر لیتے ہو، کیسے قبضے کر لیتے ہو؟ زمینوں پہ قبضہ، جگہوں پہ قبضہ، حویلیوں پہ قبضہ، ارے وہ مر گئے چلو قبضہ کر لیا جائے، پھر قبضہ کر لو، وہ والے تو ہو سکتے ہو جو بنی امیہ والے امام والے نہیں ہوگے۔ پھر مولا کو اس نے اجازت نہیں دی، کہا نہیں آپ کو اجازت نہیں ہے۔ سب نے کہا اجازت دے دے، اس لیے کہ مجبور ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اتنی دور سے چل کے آئے ہیں، بولیں گے کیسے؟ مثلا ضمیر صاحب کو آپ لائیں اور لانے کے بعد ایک کوٹری میں بند کر دیں، نہ کھانا دیں نہ پانی دیں، اور رات میں کہیں مجلس پڑھے تو مجلس پڑھ ہی نہیں پائیں گے۔ لیکن سب یہی کریں گے، بولیں گے کیا؟ یزید نے کیا کہا؟ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، علی کا خون اس کے بدن میں دوڑ رہا ہے، یہ اگر بولے گا تو ہماری پوری نسل کو ذلیل کر کے ہی اترے گا۔ جب بیٹے نے کہا نہیں بابا بولنے دیجئے، بیٹے کی فرمائش ہوئی، مجبور ہو گیا، امام سجاد گئے اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ، وہاں پہ حمد و ثناء پروردگار کیا۔ پھر اس کے بعد کہا دیکھو اعطینا ستا وفضلنا بالسبع، پروردگار نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں، ہمیں 7 فضیلتیں دیں۔
اوتینا العلم، اللہ نے علم ہمیں دیا ہے، والحلم، پروردگار نے قوت برداشت ہمارے یہاں دی ہے، والشجاع، پروردگار نے شجاعت ہمیں دی ہے، والسماحہ، پروردگار نے فضیلت ہمیں دی ہے، والمحبہ والفصاحہ، پروردگار نے فصاحت ہمیں دی ہے، والمحبہ فی قلوب المؤمنین، اے یزید مومنین کے دل میں اللہ نے ہماری محبت رکھی ہے، تمہاری محبت نہیں رکھی۔ تخت پہ بیٹھ تو سکتے ہو لیکن مومن کے دل پہ اگر حکومت ہوگی تو سید سجاد کی ہوگی، تیری نہیں ہوگی۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ یہ علم ہمیں دیا، تمہیں نہیں دیا، اور ایک ایک لفظ کے ذیل میں پوری مجلسیں پڑھ چکا ہوں، ایک ایک لفظ کے ذیل میں ایک ایک فضیلتوں کے ذیل۔ یہ ہمیں دیا ہے، یہ تمہیں نہیں دیا۔ تم 40 سال محنت کرو، ہم 4 آیتوں میں تمہاری محنت ختم کر دیں گے۔ تم 40 سال محنت کرو، ہم 4 آیتوں میں تمہاری محنت ختم کر دیں گے۔ اسی لیے میں نے کہا نا کہ امام سجاد کے عنوان سے بھی 1-2 جملات عرض کرنے تھے۔ اسی لیے جب یہ لٹا ہوا قافلہ دروازے دمشق پہ پہنچا، ایک مرتبہ ابراہیم ابن طلحہ، وہی طلحہ جو مشہور ہے، ان کا بیٹا ابراہیم، امام سجاد کے قریب آیا اور آنے کے بعد کہا کون جیتا؟ آپ نے کہا کہ دیکھو ابھی نہ کہو، ابھی جب اذان ہوگی تب بتانا جیتا کون۔ اگر اذان میں اشہدو ان محمد رسول اللہ آئے تو سمجھ لینا ہم جیتے، نہ آئے تو سمجھ لینا تم جیتے۔ وہیں دروازے دمشق پہ ایک بوڑھا انسان آیا اور آتے ہی اس نے امام کو نعوذ باللہ فحشیات بکنا اور گالیاں دینا شروع کر دیا۔ بہت دیر تک وہ فحشیات بکتا رہا امام کو، بہت دیر تک جملات کہتا رہا۔ امام نے کیا کہا تھا دربار میں؟ اللہ نے قوت برداشت ہمیں دی ہے، تمہیں نہیں دی ہے، علم ہمیں دیا ہے، تمہیں نہیں دیا۔ ہمارے یہاں اگر کوئی ہمیں ایک گالی دے تو ہم اس کو 1 0 لگا کے واپس کر دیں گے، ہیں؟ ایک دے تو اس سے اچھی دے دیں گے، ایک دے تو اور بہترین کہیں گے نہیں گالی ہم دے رہے ہیں۔ تو ایک بات کہہ دیں، اگر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، وہ کسی اور کے چاہنے والے ہیں، تو تاریخ کو جا کے پڑھ لیں، یہاں پہ صرف کرم اور کرم دکھائی پڑتا ہے، غلاظتیں ادھر ہی دکھتی ہیں۔ اگر واقعی علی کے چاہنے والے ہو تو کردار بھی تو ویسا ہونا چاہیے۔ بہت دیر تک برا کہتا رہا، جب وہ خاموش ہو گیا، علم تھا نا امام کے یہاں، امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ بھائی قرآن پڑھے ہو؟ تو ایک مرتبہ چونکا، کہا آپ سے قرآن سے کیا مطلب؟ کہا کیوں؟ کہ ہمیں بتایا گیا کہ کوئی باغی گروہ نعوذ باللہ آیا ہے، اس کو پکڑ کے اسیر بنا کے لائیں۔ امام نے کہا ہم سے قرآن سے مطلب نہ ہوگا تو پھر کس سے مطلب ہوگا؟ پڑھے ہو یا قرآن کی نہیں؟ کہا میں حافظ ہوں۔ اچھا حافظ ہو، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ پڑھا ہے؟ قرآن میں ہے کہ قرابت دار کو ان کا حق دے دیا جائے۔ کہا ہاں حفظ ہے۔ کہا جانتے ہو قرابت دار کون ہے؟ کہا نہیں۔ امام نے کہا قرابت دار ہم ہیں، ہم ہی قرابت دار ہیں۔ پھر مولانا نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ پڑھا ہے؟ کہا ہاں حفظ ہے۔ کہا جانتے ہو یہ قرابت دار کون ہے؟ نہیں۔ مولانا نے کہا وہ قرابت دار ہم ہی۔ پھر اس کے بعد مولانا نے کہا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا پڑھا ہے؟ صلوات پڑھ دیں۔ کہا ہاں ہم نے پڑھا ہے، ہاں ہم نے پڑھا۔ کہا جانتے ہو یہ اہل بیت کون ہے؟ کہا ہمیں نہیں معلوم۔ مولا نے کہا ہم ہی اہل بیت۔ کہا مولا آپ ہیں کون؟ ابھی تک گالیاں دے رہا تھا، گالیوں کا جواب آیتوں میں جو دے انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ آپ ہیں کون؟ کہا میں علی ابن الحسین، وہی حسین جو زہرا کا بیٹا، وہی زہرا جو رسول کی اکلوتی بیٹی، وہی فاطمہ جو رسول کی اکلوتی بیٹی۔ میں اس کے قدموں پہ گر گیا، مولا مجھے معاف کیجئے۔ شام کی حکومت نے سن 17 ہجری سے لے کر 61 ہجری 44 سال، یہ 44 ایئرس میں جتنی محنت کر کے اس کو اس طریقے کا بنایا تھا، 4 آیتوں میں امام سجاد نے اسے دوبارہ مومن بنا دیا۔ امام بتا رہے دیکھو آؤ ہم سے سیکھو، لیکن ایسی ذات بھی کہتی ہے کہ میرے لیے فخر کا سبب ہے فاطمہ میری دادی، میرے لیے فخر کا سبب ہے میری ماں میری دادی۔ معصومین نے شہزادی کو فراموش نہیں کیا۔ مصائب آج بالکل مختصر رکھوں، صرف ایک روایت بیان کرنا، وہیں پہ مصیبت کو ختم کر دینا ہے، چونکہ شب ولادت بھی
ہے آج روایت کے حساب سے۔ معصومین نے کبھی شہزادی کو فراموش نہیں کیا۔ امام سجاد مصلی پہ بیٹھتے تھے تو اپنی ماں دادی کو یاد کر کر کے روتے تھے۔ امام جواد امام رضا علیہ السلام کے ساتھ حج پہ ہیں، طواف امام رضا ختم ہو گیا، امام رضا نے کہا بیٹے جواد چلو، امام جواد نے کوئی جواب نہیں دیا، کہا بیٹے چلو، کوئی جواب نہیں آیا، بیٹے چلو، کوئی جواب نہیں آیا۔ مولا نے کاندھا ہلایا، بیٹا جواد کہاں کھو گئے ہو؟ کہا بابا مدینہ یاد آ گیا، بابا خانہ خدا کے قریب مدینہ یاد آ گیا، بابا وہ آواز یاد آ گئی، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی ایام سرنا لیالیا۔ اے بابا کب وہ وقت قریب آئے گا، کب وہ مرحلہ آئے گا جب ہم ان اشقیاء سے انتقام لیں گے؟ بابا بابا وہ آوازیں اب بھی کانوں میں گونجتی ہیں، بابا وہ مرثیہ اب بھی کانوں میں گونجتا ہے۔ امام جواد نے یاد کیا ہے اپنی دادی کو، امام صادق اپنی دادی کو یاد کرتے تھے۔ ایک دن ایک شخص آیا، مولا نے دیکھا نام تھا سکونی، قریب آیا، مولا نے سوال کیا سکونی یہ چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ تمہارے گھر تو ولادت ہونے والی تھی۔ کہا ہاں ولادت ہونے والی تھی۔ مولا نے سوال کیا کیا ہوا؟ کہا بیٹی ہوئی ہے۔ مولا نے کہا اس لیے پریشان ہو، گھبراؤ نہیں، بیٹی اپنا رزق لے کے آتی ہے، بیٹی رحمت بن کے آتی ہے، گھبراؤ نہیں، بہت اچھا، بہت اچھی نعمت پروردگار نے رحمت دی ہے۔ لیکن یہ بتاؤ ایک سوال ہے، بیٹی ہوئی ہے، نام کیا رکھا ہے؟ کہا مولا فاطمہ نام رکھا ہے۔ جیسے ہی نام فاطمہ سنا امام نے سر کو جھکا لیا، ہزاروں قطار رونے لگے، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ اے مولا کوئی غلطی ہو گئی، اے مولا کوئی نام غلط رکھ دیا۔ امام نے کہا غلط نام نہیں رکھا، بہت اچھا نام رکھا ہے۔ جس گھر میں نام فاطمہ ہو برکتیں آتی ہیں، لیکن ایک فرمائش ہے، اب اگر نام فاطمہ رکھ دیا تو دیکھو کبھی اسے تماچے نہ لگانا، کبھی اسے جھڑکنا نہیں، کبھی اسے مارنا نہیں، اس لیے کہ جب بھی فاطمہ نام کی بچی کو دیکھتا ہوں جدہ ماجدہ فاطمہ یاد آ جاتی ہیں۔ میری دادی نے بڑی مصیبتیں برداشت کی، میرے دادی نے بڑے مصائب سہے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ بہرحال ہمارے اس مختصر سے مجلس اعزاء کو قبول فرما، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمیں جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما، ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھی، مرحوم ظفر علی قرجی بھائی قربان بانو